غزہ میں پیس کے لیے جو کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں، بورڈ آف پیس، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب بھی شامل ہو گیا، پاکستان بھی شامل ہو گیا، ترکیہ بھی ہے، قطر بھی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، یہ ممالک شامل ہو گئے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایران پر انہوں نے حملے کے لیے پتہ نہیں یا کس لیے انہوں نے پتہ نہیں کچھ بہت ڈسٹربنگ خبریں رات سے گردش کر رہی ہیں آن سوشل میڈیا، ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کام شروع ہو گیا ہے اور کیا اٹیک ہونے والا ہے ایران پہ، ٹرمپ کیا کرنے والے ہیں. کل تک یہ امپریشن تھا کہ جو چیزیں ہیں کام ڈاؤن ہو گئی ہیں، لیکن اب پھر سے شروعات ہو گئی ہے، تو یہ اب کہاں جا رہے ہیں معاملہ. بالکل، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھانسی اگر دی تو پھر فوراً حملہ ہوگا، اس لیے ہم نے تیار کیا اپنے فوجوں کو. مسعود خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ ایمبیسڈر ہیں اور بہت تجربہ ہے، وسیع تجربہ رکھتے ہیں جو دنیا میں معاملات چل رہے ہیں، پولیٹکس کیا چل رہی ہے. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. پہلے ہم اسی سے کرتے ہیں کہ یہ جو ایک فورم بنا ہے، اس کی آپ افادیت دیکھ رہے ہیں، یہ مقصد اس کا یہی ہے جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے آن دا فیس آف اٹ، یا پھر کچھ اور مقصد ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا؟ نہیں، مقصد تو وہی ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی مستقل جنگ بندی، اس تعمیر نو، اور تیسرا یہ ہے کہ فلسطین کی ریاست کی تلاش. لیکن یہ ہے کہ کیا اسرائیل ایسا ہونے دے گا، اس کے بارے میں کچھ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن فی الحال پاکستان اور دوسرے مسلم ممالک اس لیے شامل ہوئے ہیں کہ گزشتہ ستمبر میں انہوں نے صدر ٹرمپ کو یہ تجویز دی تھی کہ غزہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اسے روکا جائے اور امریکہ اپنا کردار استعمال کرے اس سلسلے میں. تو صدر ٹرمپ نے 20 نکاتی فارمولہ پیش کیا. اب اس کا یہ ڈھانچہ بنا ہے جس کو بورڈ آف پیس کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ایگزیکٹو بورڈ ہے اور ایک ایڈمنسٹریشن کے لیے ڈھانچہ ہے. تو ان تینوں سے مل کر بنیادی طور پر جو زور ہوگا وہ یہ کہ کسی طریقے سے جو ہے ہیومینیٹیرین ریلیف دیا جائے، اس کے علاوہ تعمیر نو کی جائے، ریکنسٹرکشن کی جائے. تو کچھ مقاصد تو اس میں حل ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت مل جائے گا یا اسرائیل کسی بھی سطح پہ ایک خود مختار فلسطینی ریاست کے لیے آمادہ ہو جائے. سر، یہ شروع میں ہم نے انیشل خبروں میں سنا تھا کہ $1 بلین بھی اس میں کنٹریبیوشن کی شرط رکھی جا رہی ہے فرام ایوری پارٹیسپیٹنگ ممبر کنٹری. وہ ابھی ہے شرط یا نہیں؟ نہیں، وہ شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ مستقل اور غیر مستقل ارکان کے لیے ہے. یعنی کچھ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی عارضی سیٹ اپ نہیں ہے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے کئی سالوں تک چلے، اور ضروری نہیں کہ اس کا دائرہ کار صرف فلسطین تک محدود ہو یا مشرق وسطیٰ تک محدود ہو یا غزہ تک محدود ہو. یہ دوسرے عالمی معاملات کے سلسلے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. تو اس میں جو ہے مستقل ارکان کہا کہ جو بھی 3 سال سے زیادہ مدت کے لیے اس میں رہنا چاہیں گے وہ $1 بلین دیں. توقع یہ کی جا رہی ہے، ایک قیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو امیر خلیجی ریاستیں ہیں یا اس کے بعد جو مغربی ممالک تھے، لیکن مغربی ممالک تو اس کا حصہ نہیں بن رہے، کہ وہ اس میں پیسے ڈالیں گے. لیکن اس میں ایک نیا ڈھانچہ وجود میں آ رہا ہے. کچھ یہ اس سے مماثل ہے جو اقوام متحدہ میں، وہاں بھی مستقل اور غیر مستقل ارکان ہیں، وہاں بھی جو ہے رکنیت ہے، ان کا بھی مینڈیٹ جو ہے پیس اینڈ سیکیورٹی ہے، انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی ہے. اس کا چارٹر بھی جو ہے انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کے بارے میں جو ہے بہت اس نے زور دیا ہے. لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ وہاں تو 15 ارکان اس کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں سلامتی کونسل میں، جن میں 5 مستقل ہیں اور 10 جو ہیں غیر مستقل ہیں. لیکن اس میں جو ہے جو سب سے طاقتور ویٹو رکھنے والی قوت ہے وہ خود صدر ٹرمپ کی ذات ہے. تو اس لیے یہ باقی جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان سے مختلف ہے. لیکن سر ایک چیز میں پہلو دیکھنا پڑے گا نا سر، کہ حماس کو انعام کرنا ہے، بار بار وہ یہ بیانات دے رہے ہیں. حماس ہی تو ایک ریزسٹنس کا استعارہ تھا وہاں پر، اور اگر دیکھا جائے تو ایران بھی اپنی پروگزیز کے ذریعے ہی چاہے وہاں پر ریزسٹنس اور فلسطینیوں کی حمایت میں سامنے آ رہا تھا. تو دونوں طرف آپ دیکھیں تو ایران کے اوپر تو حملہ آور ہے، وہاں بحری بیڑے بھی بھیج دیے ہیں. تو ہمارے خطے میں ہم کیسے بات کر سکتے ہیں سر ایران کو سنگل آؤٹ کر کے؟ اگر آپ غزہ میں پیس لانا چاہ رہے ہیں تو یہ قابل عمل فارمولہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ حماس کے سلسلے میں جو پاکستان کا موقف ہے وہ بڑا واضح ہے. وہ یہ ہے کہ ہم حماس کی ڈسارمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو وہاں قائم کی جا رہی ہے، جس کے سربراہ امریکی جنرل جیسپر جیفرز ہیں،
وہ اگر حماس کو ڈسارم کریں گے تو پاکستان اس کا حصہ نہیں بنے گا. لیکن ایک یہ بھی ہے کہ امریکہ اور حماس کے پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں اس سلسلے میں, اور کم از کم اشارے امریکہ یہ دے رہا ہے کہ اس میں حماس کی آمادگی شامل ہو گئی ہے کسی طریقے سے. اس کے اوپر ابھی جو ہے یعنی یقین نہ کیا جائے, لیکن کچھ اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹیو وٹکوف, جب انہوں نے بہت کچھ ہفتے پہلے جو ہے ایران کے اوپر حملے کی تیاری ہو رہی تھی, تو اس کے بعد جب حملے کو روکا گیا, امریکہ کے حملے کو روکا گیا, تو انہوں نے جو 4 شرائط دی تھی وہ یہ تھی. اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ وہ اپنا یورینیم کی افسودگی ختم کر دیں. دوسرا یہ کہ جو ان کے پاس ذخائر جی جو ذخائر ہیں وہ امریکہ کے حوالے کر دیں. کوئی تقریباً وہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 کلو گرام کے قریب ہے, وہ کے جی کے قریب ہے. اور اس کے بعد تیسرا یہ تھا کہ میسائل بنانے ختم کر دیں اور ان کی رینج گھٹا دیں. اور آخری یہ تھا کہ وہ ان کی جو حمایت کرنے والے حمایت یافتہ جو گروپس ہیں وہ لبنان میں ہوں یا ادھر ہوں, کیا کہتے ہیں کہ سیریا میں یا یمن میں, ان کو ختم کر دیا جائے. تو وہ شرائط ہیں جن میں جو میرا خیال ہے کہ ایران کے لیے ماننا بڑا مشکل ہوگا. بالکل سر. اور ابھی اس وقت لیٹسٹ کیا سچویشن ہے, کیونکہ 24 گھنٹے پہلے تک تھا کہ بھی ٹرمپ جو ہے حملہ نہیں US کر رہا ایران پہ. اب رات کی خبریں بہت ڈسٹربنگ ہیں کہ حملہ کر رہا ہے, جو ہم ویڈیوز وغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو ریالٹی کیا ہے اس وقت؟ اسے ہم فوگ آف وار کہیں گے کہ یہ ایک دھند پھیل چکی ہے یعنی جنگ سے پہلے. اور یہ جو متحارب ممالک ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں, وہ اس قسم کا ایک ماحول ضرور پیدا کرتے ہیں. تو امریکہ نے پہلے جو ہے ایک طریقے سے ایران کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم حملہ نہیں کریں گے, لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ جو بھی انہوں نے, وہ کہتے ہیں کہ وہ 800 سے لوگ زیادہ گرفتار کیے ہوئے, 800 سے ایسے لوگ جن کو پھانسی دی جائے گی. اور ایران کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے جتنے لوگ گرفتار کیے ہیں ان میں سے زیادہ جو ہے باہر کے ایجنٹ تھے یا جاسوسی کے لیے آئے ہوئے تھے, یا انہوں نے جو ہے پورے کے پورے مظاہرین کو مشتعل کیا اور انہیں تشدد پہ آمادہ کیا. تو یہ تو 2 طرف کے بیان یہ ہیں. لیکن یہ ہے کہ امریکہ نے پہلے یہاں سے جو ہے بحری بیڑے نکال دیے تھے, اور اس کے بعد خاص طور سے ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہے موو آؤٹ کر دیے تھے. پھر جو ہے ان کے العدیب بیس ہے قطر میں, وہاں بھی انہوں نے پریزنس کم کر دی تھی. پھر آہستہ آہستہ ان کو واپس بھیجنا شروع کر دیا, کیونکہ ایران نے بھی ایک دھمکی دی ہوئی ہے. اس میں 2 ایران جو ایسی دھمکیاں ان کے اوپر عمل کر سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو امریکہ کے اڈے ہیں, فوجی اڈے ہیں, میں نے العدیب کا ذکر کیا جہاں 10,000 فوجی موجود ہیں قطر میں, اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے میں موجود ہے UAE, اور پھر سعودی عرب میں ایک بہت بڑا اڈا موجود ہے عراق میں. اگر ان کے اوپر ایران نے حملہ کیا یا اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر دیا, اس کی ناکہ بندی کر دی جو وہ کر سکتا ہے, تو اس طریقے سے صدر ٹرمپ کا حملہ ایران کے اوپر اصل میں عرب ممالک کے اوپر بھی حملہ ہوگا, پورا ریجن اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. اور یہ پہلے سے سر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ فیئرس جنگ ہوگی؟ جی یہ ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو آج تک جو تجزیے آتے رہے ہیں اور جو رپورٹس آتی رہی ہیں اس کے مطابق ایسا نہیں لگتا کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوں گے, کہ امریکی فوجی جو ہے وہ ایران موجود ہوں گے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے دباؤ کے ذریعے یہاں جو ہے نظام حکومت اور قائدین تبدیل ہو جائیں. اسرائیل کا اس سے بھی زیادہ خطرناک ایجنڈا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس کے جو ہے کسی طریقے سے ایران کے نہ صرف اسے ڈی نیوکلیئرائز کیا جائے بلکہ اس کے حصے بکھرے کر دیے جائیں, بالکل جیسے سیریا میں کیا. اور سر یہ سب ہم جو بات کر رہے ہیں اس دوران 15 فلسطینی شہید بھی کیے جا چکے ہیں, 15 فلسطینیوں کی جانیں جا چکی ہیں, جس میں 3 صحافی بھی ہیں. تو وہاں پر مسیکر چل رہا ہے اپنی جگہ, سارا پیس کی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں جی فرمائیے. جی بالکل. یعنی یہ جو جب صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا اور 20 نکاتی فارمولہ پیش کیا تھا, اور اس کے بعد جنگ بندی ہو گئی, تو اس وقت سے اب تک جو ہے تقریباً 500 کے قریب لوگ غزہ کے لوگ جو ہیں, اس میں بچے بھی شامل ہیں, خواتین بھی شامل ہیں, سارے کے سارے نہتے لوگ شامل ہیں, وہ شہید کیے جا چکے ہیں. تو ایک طرح یہ یعنی جو اس کی جنگ بندی کی اسرائیل جزوی
پابندی کر رہا ہے، لیکن وہاں جو ہے جو کلنگز ہیں وہ جاری ہیں۔ سب مطلب حیرت ہوتی ہے وہاں اسرائیل جا کے نیتن یاہو کو اٹھا کے کیوں نہیں لے آتے، جو سب سے بڑا دنیا کا وار کرمنل ہے، اس کو نہیں اٹھا کے لا رہے، وینزویلا والے کو اٹھا کے لے آئیں، ان کو جا کے لے کے آئیں تو ذرا دنیا میں جو ہے نا تھوڑا امن آئے، تھوڑا سکون آئے، اس قاتل کو وہ پکڑ لیں۔ تو اس لیے پیس پہ کوئی یقین نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ بالکل بہت شکریہ جی، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیتن یاہو جو ہے، میں سمجھتا ہوں ایک اعتبار سے صدر ٹرمپ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، ان کی ایک بہت بڑی لابی امریکہ میں موجود ہے، اور سکہ چلتا ہے وہ کانگریس میں ہو۔ سر بہت معذرت، وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔